क्या आपने भी दूसरों की परेशानियों को अपने सर लेने का ठेका लिए रखा है? दूसरों की जिंदगी में क्या आप चैट जीपीटी का किरदार अदा तो नहीं कर रहे? अगर आप दूसरों की परेशानियों को अपने सर लेकर आज डिप्रेशन का शिकार हैं, तो मेरी ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त मोटिवेशन साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की मेरी ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो दूसरों की वजह से अपने आप को परेशान किए हुए हैं या दूसरे उनको परेशान किए हुए हैं, अपनी परेशानी, अपनी डिप्रेशन सारी उनके सर डाल के। अगर आप एक हसास दिल इंसान हैं और दूसरों की तकलीफ को अपने दिल पे महसूस करते हैं और दिमाग पे सवार कर लेते हैं, तो मेरी ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है। और आज की मेरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 3 किस्म के ऐसे लोग जिनसे आपको बीमारी लग जाती है, जिससे आप डिप्रेशन में हो जाते हैं, और इन लोगों से फासला करना बहुत ज़रूरी है। इसमें नंबर 1 जो लोग आते हैं, जो आपको बीमार कर रहे होते हैं, डिप्रेशन में डाल देते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपको चैट जीपीटी समझा होता है। जी हाँ, वही लोग जो आकर अपनी ज़िंदगी का रोना रोते हैं, अपने इर्द-गिर्द के टॉक्सिस माहौल और टॉक्सिस लोगों के बारे में आपसे आके बातें करते हैं। वो मेरे साथ ये कर रहा है, उसने मुझे ये बोल दिया, और जब आप उसको मशवरा देते हैं, तो वो आपका मशवरा नहीं मानते। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ़ आपको चैट जीपीटी या एक तरह से समझिए अपना पेट हल्का करने की कोई मशीन समझकर आपको बताते हैं, लेकिन उन्होंने करना कराना कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों से दूर हो जाएँ, क्योंकि ये यूज्ड टू हो चुके होते हैं। ये सिर्फ़ अपना पेट हल्का करने के लिए आते हैं, अपना दुःख सुनाने के लिए आपको चैट जीपीटी बनाया होता है। लेकिन आपके मशवरे जब आप उनसे कहते हैं कि देखो तुम ये कर लो, अगर वो यूँ कर रहे हैं, नहीं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। वो अपनी पसंद की इन्फॉर्मेशन आपसे निकलवाना चाहते हैं या अपनी पसंद की तरीके जानना चाहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ़ ये कर सकता हूँ, मुझे ऐसा मशवरा हो। अगर आप उसको कहते हैं कि तुम उनको जवाब दो, तो वो कहे नहीं, नहीं मैं सब्र कर रहा हूँ, इसी के अंदर अजर है। तो जब वो कर रहा है, वो समझ रहा है कि उसने अच्छा डिसीजन लिया हुआ है, तो ऐसे लोगों को अपने मशवरे देकर या इनके पास बैठकर इनका चैट जीपीटी बनने से बहुत बेहतर है कि इनसे दूर हो जाए, क्योंकि ये तो चले जाएँगे, लेकिन जब आपके मशवरों पे ये लोग अमल नहीं करते, आपको डिप्रेशन शुरू हो जाता है। देखो मैंने उसको ये बात कही थी, उसको समझ में क्यों नहीं आती आखिर? वो अपने लिए कदम क्यों नहीं उठा रहा आखिर? ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं, लेकिन बस आपको चैट जीपीटी समझकर बैठ जाते हैं अपने दुखड़े सुनाने के लिए, दूर हो जाएँ। क्योंकि आपको बीमार करके ये लोग खुश होते हैं अपनी ज़िंदगियों में, अपनी ज़िंदगी को डिप्रेशन से निकालना है, तो इस तरह के लोगों से फासला बनाए रखिए। और नंबर 2 दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो जिनको कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही होती। अपने ज़बान से वो आपको अपने हालात ज़िंदगी नहीं सुना रहे होते, लेकिन आपको पता होता है कि वो अच्छे लोगों में नहीं है। वो तकलीफ में है, वो परेशान है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती आपके लिए। आप उसके लिए कुढ़ रहे होते हैं। आप उससे फ़ोन करते हैं या उसके पास जाते हैं, तो उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये अपने दिल का हाल सुनाए, लेकिन उसने चुप बाँधी हुई होती है, वो नहीं बोलना चाहता या बोलनी चाहती। ऐसे में आप उसके लिए परेशान होते हैं। वो बहुत परेशान है, मुझे पता है, लेकिन वो सिर्फ़ पर्दा रख रही है अपने शौहर का, अपने इन-लॉज़ का, अपनी माँ का, बहनों का या अपने कोलीग्स का। वो मजबूर है, मुझे पता है। वो क्यों मुझे नहीं बताती, मैं उसके लिए कुछ कदम उठाऊँ। ऐसे लोगों में आपको बदनामी ही होती है, क्योंकि आप फिर ऐसे लोगों को जो इस तरह का ज़ुल्म सहने की या ऐसे टॉक्सिस लोगों के अंदर चुपचाप रहने की आदत अपने आप को डाल चुके होते हैं, ऐसे में जब आप उनको बताएँगी, तो आप मशहूर हो जाएँगी कि आप फ़साद करने वाली हैं, फ़ितना फैलाने वाली हैं, उकसाने वाली हैं। ऐसे लोग जहाँ पर आपका मशवरा बिल्कुल बेकार है, इन लोगों के लिए जलना-कोड़ना बिल्कुल बंद कर दें। वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल सेट हैं। जब उनको तकलीफ़ होगी तो वो खुद बोलेंगे। तो अपने ज़हन से ये गलतफ़हमी या एक धोखे का चश्मा जो आपने लगाया हुआ है और जो तकलीफ़ आपको नज़र आ रही है, लेकिन सामने वाला उसके लिए अपने लिए खुद कोई स्टैंड नहीं उठा रहा, तो ऐसे लोगों के लिए अपनी एनर्जी सर्व करना, अपनी रातों की नींद सर्व करना, आपको अगर लगता है कि हाँ, वो वाक़ई में परेशान है, दबी हुई है, उसका हस्बैंड अच्छा नहीं है, उसके इन-लॉज़ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही, आप अल्लाह से दुआ करें। और अगर उसको तकलीफ़ है, तो वो खुद स्टैंड ले लेगी। आपको दूसरों की तकलीफ़ में आके अपने आप को बीमार करने और डिप्रेशन में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ासला कर लीजिए, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए और उनको उनके हाल के ऊपर ही छोड़ दीजिए। और तीसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो आपके आस-पास होते हैं और हर वक़्त ही जलते हुए तवे पे बैठे रहते हैं। जी हाँ, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं या आपके कोई टॉक्सिस नार्सिसिस्ट किस्म के हस्बैंड हो सकते हैं, आपके अपने कोई बहन-भाई, कोलीग्स, बॉस, मैडम, कोई भी हो सकते हैं कि ये जलते तवे पे बैठे होते हैं। करते ये लोग हैं कि हर वक़्त फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। हर चीज़ के ऊपर तनकीद करना, गुस्सा करना, दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे करो, ये क्यों कर लिया, तुम यूँ क्यों कर रही थी या कर रहे थे। ये वो लोग होते हैं जो लोगों को अपनी मर्ज़ी से चलाने चाहते हैं और सच माने ये जलते तवे पे लोग बैठे हुए होते हैं। ऐसे लोगों की वजह से अपने आप को कोसना कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था, मुझे इस तरह क्यों बोला जा रहा है,
میری بات کیوں نہیں سنی جا رہی، وہ میرے اوپر ہی کیوں غصہ کرتا ہے، ملامت نہیں کیجیے۔ یہ لوگ خود بیمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیماری آپ ایسے اپنے آپ کو لگا لیتی ہیں کہ اپنے آپ سے سوال جواب شروع کر دیتی ہیں، یا اپنے آپ کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے آپ سے سوال جواب ایسے کرتی ہیں کہ تمہارا قصور ہوگا، ہاں تم نے یہ کیا تھا۔ یہ آپ کو بلیم دیتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کسی بھی فرسٹریشن کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ اپنی زندگیوں میں بہت سی ناکامیاں جھیل چکے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کے اندر ان کو کوئی یا تو خوشی نہیں ملی ہوتی یا محبت نہیں ملی ہوتی اپنے رشتوں سے، لیکن وہ چیز جب آپ کو مل رہی ہوتی ہے یا آپ ایک اچھی پوزیشن پہ ہوتی ہیں، کسی بھی ریلیشن کے اندر کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، تو یہ آپ سے اپنی زندگی کی فرسٹریشن نکالتے ہیں۔ اکثر معاملات کے اندر بہت زیادہ ان لاس کے یہ رویہ دیکھا گیا، اور بہت ساری بہنیں اسی لیے پریشان ہوتی ہیں کہ ٹاکسک سسرال ہے، قدر نہیں کرتا، تنقید کرتا ہے، تانے دیتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بیمار نہ کیجیے، ایسے لوگ اپنی بیماری آپ کے اندر ایسے ہی ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ یہ کچھ بھی بولتے رہیں، یہ فرسٹریش ہوتے رہیں، یا آپ کو اپنے حکم پر چلانے کی کوشش کریں، آپ کو نہیں چلنا آپ نہیں چلیں، نارمل رہیں، اپنے آپ کو بیمار نہ کریں۔ رات کو آپ نے سر درد اور مائگرین کی گولیاں نہیں کھانی ہیں کہ مجھے آج انہوں نے یہ بول دیا تھا، اپنے متھے نہیں مارنی دوسروں کی پریشانی، کیونکہ یہ ان کی پریشانی ہے کہ وہ کیوں جلتے توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں کسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کو اپنی مرضی پہ چلانے کی، اپنے حکموں پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ ہماری زندگی تو اچھی نہیں بن پائی، لیکن ہم سامنے والے کی بھی زندگی کی ساری خوشیاں اسی طریقے سے اس کو ٹارچر کر کر کے ختم کر دیں گے۔ دور ہو جائیں، ایسے لوگوں کو بالکل کوئی اہمیت نہ دیجیے۔ اگر سامنے ہیں اور آپ اگنور نہیں کر سکتی، ان کی بات کا جواب نہ دیں، مست ملنگ رہیں۔ ایسے لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ یہی ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت آپ کی اپنی ذات کی ہے۔ آپ نے ڈپریشن میں نہیں جانا، آپ نے بیمار نہیں ہونا۔ فاصلہ کر لیں، ایسے لوگوں سے فاصلہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایموشنلی ان کو اپنے سے دور کر دیں اور ان سے اٹیچمنٹ ختم کر دیں۔ اگر آپ کے شوہر ہیں اس طرح کے، ایموشنلی ڈسٹیچ ہو جائیں، آپ ان سے دور ہو جائیں۔ آپ کو اگر ان کے ساتھ رہنا ہے، یا آپ کے ان لاس، یا آپ کا کوئی بھی ایسا پروفیشن جس میں کام کرنا آپ کی مجبوری ہے، آپ ان سے ایموشنلی طور پہ دور ہو سکتے ہیں تاکہ آپ بیمار نہ ہوں۔ اور بیک گراؤنڈ میں چکن چیز پراٹھے بنانے کی تیاری کر رہی تھی، بے تحاشا بن کے مزیدار تیار ہوئے، بچوں نے بہت پسند کیے۔ اچھا یہ تندوری مسالے میں ہی اچھے رکھیں گے۔ میں نے چکن کو بون لیس چکن کو پہلے بوائل کر کے ریشے کر لیا تھا، اس کے بعد میں نے اس دہی کے بیٹر بنایا۔ اس کے اندر میں نے 2 چمچ تندوری مسالہ، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے 1 چمچ ڈالا، لیکن بعد میں مجھے یہ کم لگا تو میں نے 1 اور چمچ ڈال دیا۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے ڈالا لہسن پاؤڈر اور آنین پاؤڈر، یہ دونوں چیزیں میرے پاس پیسی ہوئی ابھی نہیں تھی، تو اس لیے میں نے پاؤڈر استعمال کر لیا، لیکن آپ اس کا مطلب جو پیسا ہوا ہوتا ہے اس فارم میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کھٹاس کے لیے میں نے ٹاٹری ڈالی ہے اور نمک ڈالا ہے، اور سمپل بس اس دہی کے مسالے میں چکن کے یہ ریشے ڈال کے میں نے بھون لیا۔ یہ چکن میں نے ریشے کر کے رکھی ہوئی تھی، اور یہ میری بہت زیادہ کام آتی ہے اگر فوری طور پہ کوئی سینڈوچ بنا کے دینا ہے۔ آپ لوگ کو پتہ ہے بچوں کی چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں، اور بچوں کو اب ذرا بھوک بھی کافی ہائی لیول پہ چل رہی ہے کہ ان کا دن میں سونا ہوتا ہے، رات کو جاگنا ہوتا ہے، تو باہر کی چیزیں ایک تو بہت زیادہ گندگی والی ہوتی ہیں، پرائز بھی ہائی ہوتے ہیں، اس لیے بجٹ میں رہتے ہوئے یہ چکن ابھی چونکہ سستی چل رہی ہے ہمارے کراچی میں، آپ کے پاس کیا ریٹ چل رہا ہے ضرور بتائیں۔ ہمارے ہاں تو بہت ابھی سستی چل رہی ہے، تو اس کو میں اس طریقے سے کر کے نا ریشے بنا کے بھی فریج میں رکھ لیتی ہوں تاکہ انسٹنٹ کام آ جائے۔ اور اگر کوئی آ بھی جاتا ہے، خاص طور پہ بچوں کے دوست یا سہیلیاں وغیرہ آ جاتی ہیں گھر کے اندر، تو میں ان کو سینڈوچ گھر کے اندر ہی بنا کے دے دیتی ہوں۔ اس طرح سے میں نے یہ بیٹر تیار کر لیا۔ اب میں پراٹھے مطلب اس کی روٹیاں بنا کے اور یہ اس کے اندر لگاؤں گی، ساتھ میں چیز ڈالوں گی، پھر پراٹھا روٹی بیلنے کے بعد۔ اچھا یہ تھوڑے سے موٹے ہی بن کے تیار ہوں گے، اس کو آپ نے بیل کر پتلا کرنے کی کوشش نہیں کرنی، نارمل سائز کے 2 چھوٹے پیڑے لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر فیلنگ لگانی ہے، چیز ڈالنی ہے، دوسرا پیڑا پھر آپ نے بیل کے اوپر رکھ دینا ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ پھر آپ اس کو ہاتھ سے دبا دبا کے بڑے کریں، کیونکہ یہ زیادہ بلیں گے نہیں، یہ پھٹ کے پھر روٹی سے باہر چکن بھی نکل آئے گی اور چیز بھی نکل آئے گا۔ لیکن آپ کو ریسیپی کیسی لگی آپ نے یہ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ اور سچ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری 95% خواتین ایسی ہیں گھروں کے اندر جن کی اپنی زندگیوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن انہوں نے دوسروں کی ٹینشن اپنے سر لے کے اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے۔ ایک ناشکری والی کیفیت ہے، ایک انزائٹی ڈپریشن والی کیفیت ہے، اور اس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے، اور اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوسرے لوگوں جو اپنی زندگیوں میں مگن ہوتے ہیں، یا تو ان کی سن کر اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں، یا ان کے لیے بلا وجہ میں جلتے کرتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے رستے پہ چلنا چاہتی ہے، آپ نے بہت کوشش کر لی کہ وہ ٹھیک رہے، وہ کنٹرول میں رہے آپ کے، لیکن وہ نہیں بن پا رہی ہے۔ آپ کے لاکھ کہنے کے باوجود وہ نماز کی عادی نہیں ہو رہی، لیکن آپ نے کہا ہے، آپ نے بچپن میں
ان کو پڑھائیے۔ ایسی اولاد کو بھی آپ اللہ کے حوالے چھوڑ دیں اور ان کے لیے دعا کریں، لیکن ان کے لیے ڈپریشن اور انزائٹی میں نہ ڈالیں۔ اسی طرح آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، یقین کریں یہ رشتے آپ کے قریبی ایسے ہیں جو آپ کو اتنا شدید بیمار کیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک عورت کو خاص طور پہ، کیونکہ ایک عورت کی زندگی، اس کا بچہ، اس کی اولاد، اس کا شوہر یا اس کے ان لاس ہی ہوتے ہیں جو زبردستی خیر اس کی زندگی میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی اہمیت نہیں رکھتے وہ۔ اور سچ مانے تو رشتے اپنی اہمیت صرف اور صرف اپنے عمل کی وجہ سے کم کرتے ہیں۔ اگر یہ رشتے پیار، محبت اور قدر دیں، اگر ایک دوسرے کو جیسا خود پسند کرتے ہیں سامنے بھی ایک عورت کو دینا شروع کر دیں، ایک بہو جو دوسرے گھر سے آئی ہے، بیٹی، اس کو اپنا مان کے چلیں اس کے کام میں، تو یہ ان کو سر آنکھوں پہ بھی رکھا جاتا ہے۔ ضرور ایسے بھی ہوتے ہوں گے۔ آج آپ خالی بیٹھ کے تھوڑی دیر 5 منٹ 10 منٹ اپنی ذات کو دیکھیں، اپنے آپ سے بات کریں کہ آپ کو کیوں ڈپریشن ہے، آپ کسی اور کے لیے کیوں پریشان ہو رہی ہیں، یا کسی اور کے رویے آپ کو ڈپریشن میں کیوں ڈال رہے ہیں۔ یقین کریں آپ کو جواب نکل آئے گا جو کہ بالکل فضول ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ جو آپ کو ڈپریشن میں ڈال رہے ہیں، اپنی زندگی کی فرسٹریشن آپ کے اوپر نکال رہے ہیں، آپ کی اپنی ذات کی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن وہ پریشانی دے کر آپ کو چلے جاتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو آپ کو بیمار کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور آپ کو ڈسٹ بن سمجھ کے اپنی چیزوں کو شیئر کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی حالات زندگی کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی آپ سے کسی دوسرے کی برائی کر کے گئے ہیں، یا کسی کا ایک ناانصافی والا سلوک آپ کو بتا کے گئے ہیں، اگلے ہی پل، اگلے ہی روز آپ دیکھیں کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ہی چائے پی رہا ہوگا یا پی رہی ہوگی، آپ کو وہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ یہاں پر ایزی ٹو یوز ہے، بالکل اس کو اس کے رویے کی عادت ہو چکی ہے، صرف اور صرف وہ آپ کو دیکھ کر اپنی چیزوں کو ہلکا کرنے کے لیے، یا آپ کو ڈسٹ بن بنا کے یا چیٹ جی پی ٹی بتا کے کہ ہاں یہ سنتا رہے گا، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، بس میں ہلکی ہو جاؤں گی۔ مت بنے، اپنے آپ کو بالکل دور کر لیں ایسے لوگوں سے، اور یقین کریں انزائٹی اور ڈپریشن کی سب سے بڑی اور مین وجہ بعض دفعہ ہمارا اپنا آپ ہی ہوتا ہے، جو ہم بلا وجہ میں کسی کے لیے بہت زیادہ حساس ہو رہے ہوتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں، اور اپنی ایسی بہن، بیٹی، سہیلی، کزن کو ضرور شیئر کر دیجئے جو انزائٹی ڈپریشن میں ہے، دوسروں کی وجہ سے اپنی ذات کو بیمار کیے ہوئے ہے۔ اور آپ نے کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیا ایسے لوگ آپ کے آس پاس ہیں، اور کیا ایسے ہی لوگ نہیں ہوتے جو آپ کو بیمار کر کے اور آپ کی رات کی نیندیں اڑا کر خود آرام سے اور مزے سے سوتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔